الرحمن الرحیم. علی بھائی، سب سے پہلے واجد بھائی آئے تھے آکوپائڈ، واجد منظور بھائی آکوپائڈ انڈیا کشمیر سے. انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارا وہاں پر کلچر ہے، وہاں کا ڈریس ایسا ہے، تو ہمارے امام جو ہے وہی ڈریس پہنتے ہیں، تو وہ اپنا ٹراؤزر اگر فولڈ کریں تو کیا وہ امامت کروا سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران بالوں کو سمیٹنے سے اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے. اسے کف ثوب بھی کہا جاتا ہے. ثوب، ثا وا اور با، کپڑے کو کہتے ہیں. اب اگر کسی شخص نے بال لمبے رکھے ہوئے ہیں، یعنی زلفیں، اس سے زیادہ نیچے تو رکھ نہیں سکتا، سنت ہے، اور اس نے اس کی چٹیاں باندھی ہوئی ہے، تو وہ نماز کے دوران سے وہ چٹیاں کھولنی ہوگی. مرد بھی چٹیاں باندھ سکتا ہے لیکن شولڈر سے نیچے اس کے بال نہ ہو. تو اسی طریقے سے کپڑے جو ہے نا وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہونے چاہیے. اسی لیے کف ثوب سے منع کیا گیا ہے. خواہ وہ یہ آستینوں کو موڑنا ہو، خواہ وہ پائنچے موڑنا ہو، خواہ یہ آزار بند والی جگہ سے یوں اوپر اڑیسنا ہو، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ٹخنے ننگے کرنا تو اس سے زیادہ تاکیدی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اب وہ جس طریقے سے پوچھ رہے تھے اس سے مجھے لگا کہ وہ پاجامہ وہ کہہ رہے ہیں نیچے سے فولڈ ہوتا ہے. اگر وہ عام حالت میں بھی اسی طریقے سے فولڈ رہتا ہے، جس طرح کے بعض پینٹیں اپنے ڈیزائن میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پائنچے ان کے فولڈ ہوئے ہوتے ہیں عام حالت میں بھی، تو اس کو پھر سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی اوریجنل حالت کے اندر وہ موجود ہے. کف ثوب یہ ہے کہ آپ کسی خاص وقت کے لیے اسے فولڈ کریں اور پھر انفولڈ کر دیں. جو پینٹیں اپنے ڈیزائن کے اندر اوریجنل فولڈ رہتی ہیں، وہ کرتے جو اپنے ڈیزائن میں، اب جس طرح یہ بھی ہلکا سا آپ دیکھ رہے ہیں فولڈ ہے لیکن یہ سلائی بھی ہوا ہے. ایک زمانے میں ایک فیشن آیا تھا کہ یہاں تک کرتے کی آستین رکھی جاتی تھی، پھر اس کے آخر کے 2-2.5 انچ نہ یوں فولڈ کیے جاتے تھے جب ہم لوگ یونیورسٹی پڑھتے تھے. تو اور وہ پرماننٹلی ایک سمجھ لیں فیشن تھا، اور اس کو فولڈ کرنا نہیں کہیں گے کیونکہ عام حالت میں بھی وہی رہتا ہے. جو عام حالت میں بھی ایون یہاں پہ آزاد بند سے بھی اڑیس کے رکھتا ہے پکا، تو پھر اس کے اوپر وہ شریف فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن افضل وہی ہے جس طرح ہم نے اپنی جو شلواریں ہیں وہ اتنی چھوٹی کی ہوئی ہیں کہ وہ ٹخنوں کو ننگا رکھتی ہیں، تو اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی. لیکن ٹخنے اگر ڈھانپیں گے نا، بہر صورت بعض اوقات بہت زیادہ کہیں پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے تو 2 آپشنز ہیں، ان میں سے جب ایک کو چوز کرنا پڑے، ایک آپشن تو ہے کہ کف ثوب سے بچا جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹخنے جو ہیں وہ ننگے کیے جائیں کف ثوب کے ذریعے. تو پھر ٹخنوں کو ننگا کرنا ہوگا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا، چاہے وہ پاجامہ ہو، خواہ وہ اوپر والا کرتا ہو یا کوئی گون پہنی ہوئی ہو، سب کو ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. ٹخنے ننگے کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، لٹکنے والی چیز ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. ٹخنوں پہ ہم جراب یا موزے پہنتے ہیں، اس سے بھی ٹخنے ننگے نہیں رہتے، لیکن وہ ایشو نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے ریکارڈ ہے، ٹخنوں کو ننگا کرنا. یہ آپ جا کے ویڈیو دیکھیں تو ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہے. بہرحال ان شارٹ یہ کہ نماز درست ہوگی. نیکسٹ